السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم وضو کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ وضو کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھوئیے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کی 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت سقیہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کیجیے۔ ناظرین کرام، پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیجیے۔ دعا یہ ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور پھر یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ ترمذی شریف جلد 1 حدیث نمبر 55۔ ناظرین کرام، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور سورہ قدر بھی پڑھ لیجئے کہ حدیث شریف میں ہے: جس نے اچھی طرح وضو کیا
پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت یعنی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اور سورہ قدر کے بارے میں آتا ہے کہ جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ کنز العمال جلد 9 صفحہ نمبر 132۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ناظرین کرام، ان 4 میں سے اگر کسی ایک کو آپ نے ترک کر دیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دی گئی ہے جو کہ مولانا الیاس قادری صاحب کی ہے۔ اس میں وضو کا مکمل طریقہ پریکٹیکل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اچھی طرح سے وضو بنانا سیکھ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے شیئر ضرور کیجیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔